پروگرام اور انشاءاللہ پانچوں پروگرام کامیابی کے مراحل سے گزرتے ہوئے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع ہے قرآن معجزہ ہے، جس کے مقرر ہیں حجت الاسلام علامہ سید باقر عباس زیدی مدد اللہ العالی کراچی سے تشریف لا چکے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کر رہے ہیں۔ جناب علی احمد مہر صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت سے طرف بازیاب ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات تلاوت کلام مجید کے بعد قصیدہ اور انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے آغا صاحب جیسے ممبر ہوں گے ایک مرتبہ محمد علیہ محمد کو بارے دیگر اگلے صلوات فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے عباس کی کہتی تھی فوج شام سے چوریاں عباس کی کہتی تھی فوج شام سے باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے اور اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح ایک تبسم میں علی اصغر اڑا لے جائیں گے اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح ایک تبسم میں علی اصغر اڑا لے جائیں گے اور چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا
عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے، اور اس یقین کے ساتھ اٹھایا پرچم عباس کو، اس یقین کے ساتھ اٹھایا پرچم عباس کو، گرمی محشر میں ہم اس کی ہوا لے جائیں گے، گرمی محشر میں ہم اس کی ہوا لے جائیں گے۔ اور شعر میں ایک جلوے کا تصویہ دیا ہے، کن کی جنت کن کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، کن کی جنت کن کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود ڈالے جائیں گے، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، کن کی جنت کن کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، کن کی جنت کن کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، اور اپنی کشتی پر رقم کر دوں گا میں نام حسین، اپنی کشتی پر رقم کر دوں گا میں نام حسین، پھر میری کشتی کو طوفان خود بچا لے جائیں گے، پھر میری کشتی کو طوفان خود بچا لے جائیں گے، اور عمر بھر سجدہ کیا ہے مر گئے تو ساتھ ساتھ، عمر بھر سجدہ کیا ہے مر گئے تو ساتھ ساتھ، دوسرا بھی قبر میں خاک شفا لے جائیں گے، دوسرا بھی قبر میں خاک شفا لے جائیں گے، اور حشر کا ہنگام ہے جعفر کنارے بیٹھ جا، حشر کا ہنگام ہے جعفر کنارے بیٹھ جا، حشر کا ہنگام ہے جعفر کنارے بیٹھ جا، تیرے مولا خود تجھے آ کر بلا لے جائیں گے، تیرے مولا خود تجھے آ کر بلا لے جائیں گے، درود بر محمد و آل محمد۔ موضوع ہے آج کا قرآن اعجاز ہے، اور اس موضوع پر سیر بحث حاصل کرنے کے لیے میں زحمت دوں گا حجت اسلام والمسلمین مولانا سید باقر عباس زیدی صاحب کی خدمت میں، وہ آئیں اور اس موضوع پہ روشنی ڈالیں۔ قبلہ مولانا سید باقر عباس زیدی صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند در صلوات۔
زمانہ بلندر سلاوہ قبلہ سید صدا حسین شاہ موتی صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ بھی جیسے ممبر ہوں. قبلہ علی سجادی صاحب وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں اور قبلہ سید محمد افضل شاہ ان کو بھی زحمت دیتے ہیں. سائیں محمد شاہ وہ بھی زحمت دیں گے کہ وہ بھی اسٹیج پہ جائیں. میں عرض کروں گا اس محفل کے مہمان خاص محترم سید انوار علی جعفری صاحب کے دو بچے کا اور ہمارے سیکرٹری جو نا حوصلے پست کر دیتے ہیں, لکھ کر دیتے ہیں پھر بھی کام نہیں لیتے تھے. کہتے ہیں مجھے کرنے کے مجھے ہونا ہے کسی دور محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کے درس کا موضوع قرآن معجزہ الہی ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ اصل گفتگو کی طرف آئیں, میں نہایت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا علی بخش صاحب کا اور دوسرے عزیزان جن کے ساتھ اس کے علمی محفل کو برپا کرنے میں جنہوں نے ساتھ دیا اور ماہ مبارک رمضان کے اس عظیم مہینے میں ایسی محافل کا انعقاد جب کہ مومنین کے دل ماہ رمضان کے زمانے کی خصوصیت کی بنیاد پر قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, ایسی محافل کا انعقاد کرنا یہ انشاءاللہ بہت ہی نتیجہ خیز اور ثمر بخش کام ہے. قرآن کریم معجزہ ہے. معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں معجزہ یا عجز کئی معنی میں آیا ہے, لیکن جو معنی معجزہ قرآنی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی کو اگر کسی شے میں ناتوان بنا دے تو کہتے ہیں عجز زید امرا, مثلا عاجز کر دیا زید نے امر کو,
یعنی عامر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، زید کے عمل کے مقابلے میں عاجز ہے، ناتوان ہے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ الہی ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تمام کائنات اس معجزے کے مقابلے میں عاجز ہے۔ کس اعتبار سے عاجز ہے؟ اس اعتبار سے عاجز ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب یا اس میں نازل شدہ صورتوں جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتا۔ بس تمام کائنات جن و انس مل کر کیونکہ اس کلام الہی کے مقابلے میں عاجز ہیں، لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ انبیاء کو کیوں دیا جاتا ہے؟ معجزہ انبیاء کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ نبی جو آیا ہے وہ اپنی صداقت کو معجزے کے ذریعے ثابت کرے کہ وہ خدا کی طرف سے سچا نبی ہے۔ لہذا معجزے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لانے والا پہلے دعوے نبوت کرے، پھر اس دعوے نبوت کے ساتھ معجزہ دکھائے، اور ایسا معجزہ کہ جو اس کے دعوے سے مطابقت رکھتا ہو، اس شے کو معجزہ کہتے ہیں۔ بس اگر کوئی آئے اور کوئی کرامت دکھائے لیکن دعوی نبوت نہ کرے تو پھر اس ایسے عمل کو معجزہ نہیں کہیں گے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ بس معجزہ اس بات نبوت یا اس بات امامت کے لیے انجام پاتا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ علمی طور پر اگر آپ معجزے کو استعمال کریں گے تو معجزہ فقط انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بقیہ لوگ کرامت دکھا سکتے ہیں، اظہار فضل کر سکتے ہیں، لیکن اسے اصطلاحاً معجزہ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاحاً معجزہ وہ ہے کہ جسے نبی لائے اور اپنی نبوت کا اثبات کرے اور اس کے مقابلے میں تمام اس وقت کے لوگ عاجز ہو جائیں۔ ہر دور میں نبی کو معجزہ دیا گیا۔ رسول گرامی سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان امتوں میں معجزے دیے گئے۔ معجزے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عصری تقاضوں سے مطابقت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا، اس دور میں علم جادو بہت عروج پر تھا، لہذا آپ کو خداوند عالم نے ایک ایسا عصا دیا جو جادوگروں کے بنائے ہوئے جادوئی سانپوں کو نگل گیا۔ لہذا معجزہ ہر دور میں اس دور کے مطابق خداوند عالم نبی کو دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ وہ جادوگر جو بڑے عظیم جادوگر تھے وہ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت موسیٰ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہر فن تھے، جانتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور یہ چیز جو موسیٰ لایا ہے یہ کیا ہے۔ لہذا انہوں نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا، یہاں تک کہ انتظار نہیں کیا فرعون سے اجازت لیں۔
اور جب فرعون نے کہا کہ تم نے مجھ سے پہلے اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جس چیز کو دیکھا ہے اس کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو، تم کیا کرو گے؟ انما تقضی هذه حیات الدنیا، تم زیادہ ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر دو گے، بس اس سے زیادہ تو تم نہیں کر سکتے کچھ۔ لیکن جس چیز کو ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بس ایک نقطہ یہاں سے سامنے آیا، وہ یہ کہ جس قسم کا معجزہ ہے اس قسم کے ماہر فن بھی چاہیے پہچاننے کے لیے یہ معجزہ ہے، اس کے بغیر نہیں پہچان سکیں گے۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو معجزہ دیا، اس دور میں علم طب عروج پر تھا، بڑے بڑے عجیب و غریب بیمار شفایاب کیے جاتے تھے۔ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا۔ کیا معجزہ ہے؟ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ ایسے امراض کا مداوع کرتے ہیں کہ جو قابل علاج نہیں ہے۔ لہذا اس وقت کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے کو پہچانا۔ اب منتقل ہوتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں عربی ادب، شعر، شاعری، بہترین نثر، عربی گفتگو، اور یہ ان کا شیوا تھا۔ آپ دیکھیں اس وقت کے یہ ان پڑھ لوگ جب اشعار کہتے تھے تو کتنے طولانی اشعار، ایک ایک مثلا قصیدہ اگر ہے تو سینکڑوں اشعار ہیں اس میں، تو یہ قدرت تھی ان کے پاس شعر کہنے۔ بازار عکاظ جو معروف بازار تھا، میلہ تھا جو لگتا تھا ہر سال، اس میں ایک خیمہ لگایا جاتا تھا جس میں ان کے چوٹی کے شعر کہنے والے یا نثر بیان کرنے والے لائے جاتے تھے، اور وہ اپنے قصیدے اور اپنے کلام کو پیش کرتے تھے اور داد تحسین حاصل کرتے تھے۔ بس وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس دور میں ادب عروج پر تھا۔ عرب کے ہاں باوجود اس جہالت کے جو اس دور میں تھی، عملی طور پر، قانون کے طور پر، تمدن کے اعتبار سے، جنگ و جدل کے اعتبار سے، آپ دیکھیں اس میدان میں بہت آگے تھے۔ لہذا خداوند عالم نے اس دور کے مطابق معجزہ نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کو کیونکہ رسول کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، لہذا اس معجزے کو بھی قیامت تک کے لیے معجزہ بنایا، قیامت تک کے لیے ایک ایسا کلام نازل کیا کہ جس نے خود چیلنج کیا انسانیت کو کہ کوئی ہے ایسا کلام لانے والا۔ کس دور میں؟ اس دور میں کہ جو ادبی ترین دور تھا، ایسے دور میں ایک ایسے کلام کا نازل ہونا، اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا آسان تھا ان ادبا کے لیے کہ یہ اسلام سے جنگ نہ کرتے، قتل و غارت گری اور اپنے افراد کو قتل نہ کرواتے، ایک سورہ لے آتے۔ کیا ضرورت تھی اتنی جنگ؟ بھائی رسول کو باطل ثابت کرنا تھا، ایک سورہ لے آتے۔ کیا ضرورت تھی اتنی جنگ کرنے کی؟ کتنے بڑے بڑے ادیب کہ جن کی قصیدے خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے تھے، معلقات سب، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک آیت
قرآن کریم کی جب نازل ہوتی ہے اس ایک آیت کو سن کر ان عربوں نے معلقات سب کو خانہ کعبہ سے اتار لیا ایک آیت کے مقابلے. وہ ایک آیت کون سی آیت ہے؟ وہ ایک آیت جو حضرت نوح کے دور کے اس منظر کو بیان کرتی ہے کہ جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا, طوفان کے آغاز کے منظر کو بیان کرتی ہے بس, جس میں خدا عالم نے یہ بتایا ہے کہ حکم دیا ہے کہ مثلا آسمان کو حکم دیا ہے کہ وہ بارش برسائے, زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا پانی زمین سے باہر نکالے. پانی طغیان میں آیا اور فیصل ماں, پانی طغیان میں آیا اور طوفان آ گیا اور سیلاب آ گیا. ایک آیت پر انہوں نے معلقات سب کو اتار لیے اور یہ وہ لوگ تھے. اور یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بیان جو آیا ہے یہ کچھ اور ہے, ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے. اس دور میں دو طرح کے کلام معروف تھے ان کے ہاں. ایک کلام کو کہتے تھے کہ یہ کلام جن ہے, ایک کلام کو کہتے تھے یہ کلام ہے غیب کی باتیں بتانے والوں کا, کاہن کا قول. لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قول یا وہ کلام جسے ہم جن کا کلام کہتے ہیں مثلا یا کہانہ کا کلام کہتے ہیں, ان دونوں کی صفت اس میں نہیں پائی جاتی. اس کے اندر عجیب جذابیت ہے. لہذا سخت ترین دشمن ابو سفیان, ابو جہل, یہ رات کے وقت دن میں سب کو منع کرتے تھے کہ کوئی قرآن نہ سنے. رسول قرآن کی قرأت فرماتے تھے مسجد الحرام میں بیٹھ کر, تمام لوگوں کو روکتے تھے کہ کوئی نہ جائے سننے. آپ رات کے وقت بھی قرأت فرماتے تھے. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ کر جاتے تھے, دن میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تھے کہ کوئی نہیں جائے گا سننے, پھر رات کو جاتے تھے چھپ کے سنتے. پھر جب پلٹ رہے ہوتے تھے حضرت آخر شب تک تلاوت فرماتے تھے. جب صبح کے قریب آپ تلاوت منقطع کرتے تھے تو یہ اس کے اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تھے. اور یہ واقعہ تاریخ نے نقل کیا کہ یہ 3 دن تک مسلسل اس مقام پر کہ جو ان کی گلیاں جہاں سے جدا ہوتی تھی وہاں پر آ کر آپس میں ملتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آج سے نہیں سنیں گے, پھر سننے آتی. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اس کلام میں جاذبیت ہے, یہ کلام موجود ہے. اتنے عظیم لوگ کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ الفاظ کو بیان کریں اپنے عمیق معنی کے ساتھ, ان کے ساتھ اپنی زینت کریں. وہ کلام ان کے لیے زینت تھا. یہ لوگ عاجز آ گئے تاکہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا منع کرتے تھے کہ کوئی نہ جائے سننے. اب یہاں پر بہت سے واقعات ہیں. ولید ابن مغیرہ جو اس وقت کے شعراء کا قاضی تھا, فیصلہ کرتا تھا کس کا شعر اچھا ہے بازار عکاظ میں, خود اس وقت کے یعنی اساتید میں سے ہے شعراء.
یہ وہ شخص جس نے اعتراف کیا کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے. سورہ غافر کی 1 سے 6 نمبر کی آیت اس نے سنی رسول گرامی کے دہن مبارک سے، اور وہ آیتیں یہ ہیں: حامی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ الا ہوا، الیہ المصیر. یہ آیتیں. اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ اس کلام میں قالا ان لہو الحلاوت، اس کلام میں خاص مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ الطَّلَابَةَ، اس میں خاص قسم کی تازگی پائی جاتی ہے. یہ عام کلام نہیں. اسی طرح سے عتبۃ ابن ربیعہ بہت معروف انسان ہے اس دور کا. اس شخص نے بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ قریش کے ساتھ بیٹھا تھا، رسول گرامی تلاوت فرما رہے تھے حجر اسماعیل میں. تو قریش نے سے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں رسول گرامی سے، اور کہتا ہوں کہ یہ آپ جو نیا دین لائے ہیں اور یہ قرآن جو آپ قرات فرما رہے ہیں اسے ترک کر دیں. آپ بڑی عظمت کے قائل ہیں، ہم آپ کی بڑی عظمت کے قائل ہیں، آپ بہترین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کے اس عمل نے ہمارے بھائیوں میں اختلافات ڈال دیے. کچھ مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک مسلمان ہے ایک کافر، گھروں میں اختلاف پھیل گیا. میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں اور کچھ پیشکش کرتا ہوں، دیکھیں اگر وہ قبول کر لو. ایک شخص آتا ہے رسول گرامی کے پاس، کہتا ہے کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو جزیرہ عرب کا سب سے مالدار انسان بنا دیں گے. اگر آپ کو مقام چاہیے تو ہم آپ کو اپنا رہبر بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی خوبصورت خاتون چاہیے وہ ہم آپ کے لیے فراہم کرتے ہیں. آپ اپنے اس دین کو، اس قرات قرآن کو چھوڑ دیجیے. آپ نے اس کی باتوں کو سنا اور کہا کہ تم اپنی بات کہہ چکے ہیں. اس نے کہا میں اپنی بات کہہ چکا. آپ نے فرمایا کہ اب چند باتیں میری بھی سنو. آپ نے چند آیات تلاوت فرمائی. ان چند آیات میں آپ نے یہی سورہ فصلت کی یہ آیات جو ابھی میں نے سورہ فصلت کی آیات جو بعد میں ایک دفعہ سے قرات کروں گا ایک اور مسئلے میں. حامیم تنزیل، اس میں بھی لفظ تنزیل ہے. فصلت آیات، یہ لفظ فصلت سے شروع ہوتی ہے آیت. اس کی چند آیتیں آپ نے تلاوت کرنا. وہ شخص جو آپ کو آپ کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، ان آیتوں کو سننے کے بعد جب واپس کیا ہے تو وہ قریش جو اس کے منتظر تھے کہ دیکھیں یہ کیا کر کے آتا ہے واپس، جب واپس پہنچا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جس نیت سے گیا تھا اس نیت سے پلٹ کے نہیں آیا. یعنی اس میں تبدیلی آ گئی. یہ ایک آیت سن کے ختم ہو گئی، اس کی سوچ بدل گئی، ابھی مسلمان ہو گئی. پتہ چلا کہ کس قدر تاثیر تھی اس فصیح و بلیغ معاشرے نے، کس قدر قرآن کریم فصاحت اور بلاغت کا مالک تھا کہ یہ عرب جن کے لیے بہت آسان تھا ایک سورہ لا کر مقابلہ کرنا
بجائے اس کے کہ اتنی جنگیں کرتے، بدر اور خندق انجام دیتے، ان کے لیے آسان تھا کہ ایک سورہ لائے، لیکن نہیں لا سکتے. تو پتہ چلا کہ یہ قرآن اس دور کا معجزہ ہے. اسی طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی مکے میں آتا تھا اس سے کہتا تھا کان میں روئی ڈالو، کہیں تمہارے کان میں آواز نہ پڑ جائے، جیسی آواز پڑے گی تم چلے جاؤ گے. لہذا کہتے ہیں کہ خزرج اور اوس میں جنگ ہوئی اور خزرج کو شکست ہوئی. وہ لوگ جنگوں سے تنگ آ گئے اور آئے مکے کہ ان سے مدد طلب کریں. جب مکے آئے تو بزرگان نے مکہ سے کہا کہ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم تو خود مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں. کہا کیا مصیبت ہے؟ کہا کہ ایک شخص نے ظہور کیا کہتا ہے میں نبی ہوں، قرآن پر جو سناتا ہے تلاوت کرو گا، جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر تم دور ہو، مدینے میں رہتا ہوں، میں یہاں سے وہاں کہاں آئیں گے تمہاری مدد کرنے کے؟ اس نے کہا اچھا. تو کسی نے ظہور کیا، کہا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. غالب سے ملاقات نہیں کرنا، اور ملاقات کرو گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو ملاقات کرنا نہیں کرنا. کہا کہ میں رجب کا مہینہ ہے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، عمرہ رجب آج بھی مستحب ہے، رجب میں عمرہ کرنا. میں عمرہ رجب کے لیے آیا ہوں، مجھے تو جانا ہے، مسجد الحرام میں نہیں ہو سکتی، خانہ کعبہ کے لیے طواف کرنا ہے. کہا کہ اچھا جاؤ، کانوں میں روئی ڈال کے جانا، سننا نہیں. میں کہا اچھا، کانوں میں روئی ڈال کے آیا. دوسرے چکر میں اس نے کہا کہ میں کتنا بے وقوف آدمی ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، ایک ایسا شخص اس نے یہاں پر اعلان نبوت کیا ہے، میں پلٹ کے جاؤں گا اپنی قوم میں، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ وہاں کی کیا حالات ہیں کیا بتاؤں گا، معلومات کر دی جانا چاہیے. آیا دوسرے چکر میں کانوں سے روح نکال دی. آپ حجر اسماعیل میں تشریف فرمائے، قرات فرما رہے ہیں، آ کے کہا کہ آپ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. کہا کہ ہاں. کس کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے چند آیات پڑھ کے سنائے. چند آیات. یہ شخص ان چند آیات کو سننے کے بعد وہیں پر ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص زکوان، اس کو بھی لایا، وہ بھی ایمان لایا. یہ لوگ گئے، جب جانے لگے تو رسول گرامی سے خواہش کی کہ آپ ہمارے پاس کوئی آدمی بھیجیں جو ہمیں تعلیم قرآن دے. آپ نے جو آیات اس کی تلاوت فرمائی، ان آیات میں آپ نے بغیر کسی سبب کے ناحق خون بہانے کو منع کیا، ان آیات کی تلاوت فرمائی. اب چونکہ وہ آپس میں جنگ میں ہی مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آیات تو ہماری جان بچانے کے لیے بہت مفید ہے، ان میں جذابیت بھی ہے، اور یہ ہم اتنے عرصے کی جنگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے موجود قضاوت ہے، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے یہ نظام ہے، یہ ہمارے لیے باعث نظام و قانون ہے. لہذا کہا کہ ہمارے پاس کس لیے بھیجیں. آپ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کیا. یہ شخص جاتا ہے وہاں اور خزرج کے جو رئیس ہے قبیلے کا اسید بن حذیف، اس کو چند آیتیں سناتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس قدر ماہر فن تھے. چند آیتیں سن کر مسلمان ہو جاتے، حتیٰ جنہوں نے بعض اپنے ذاتی منافع اور مفاد کی وجہ سے رسول گرامی کی مخالفت کی، جیسے ابو سفیان ہے،
چودراہٹ ختم ہو جاتی تھی. یہ ابو جہل ہے جن کی حب اقتدار پر ضرب لگتی تھی, اقتدار ختم ہو جاتا تھا ان کا. انہوں نے بھی قرآن کو معجزہ تسلیم کیا, چاہے جنگ کی, وہ ایک الگ بات. اگر قرآن کے معجزہ ہونے کے قائل نہ ہوتے تو پھر آگے سنتے نہیں, کیا ضرورت تھی سننے کی. لہذا کہاں کہ ابھی کس طرح سے لوگوں کو روکیں, کہاں کہ یہ معروف کرو کہ یہ مجنون ہے. کسی سے کہا کہ یہ کہو کہ یہ کاہن ہے. اچھا, لوگوں نے کہا کہ کاہن کی صفات اس میں پائی جاتی. لو دیکھو, کہا کہ یہ جھوٹا ہے, کہا کہ معاشرے میں یہ سادے پر امین معروف ہے. کہا کہ مجنون ہے, کہا کہ مجنون ہے, گھر گھر سے دورے پڑتے ہیں, کچھ نہیں. پھر کیا کہیں اس کو. اسی ولید ابن مغیرہ کے پاس آئے, کہا کہ کیا کہیں, کس طرح سے روکے لوگوں کو. اس نے سوچا, کہا کہ یہ تمام صفات ان میں نہیں پائے گئے, تو کیا کریں. کہا کہ کہو کہ یہ ساحر ہے, جادوگر. کیوں؟ جادو کیا کرتا ہے؟ جادو جو ہے وہ احبہ کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے. جادو بھائی بھائیوں میں اختلاف ڈالتا ہے. جادو بیوی اور شوہر میں اختلاف ڈالنے میں سبب بنتا ہے. یہ بھی ایک ایسا کلام لایا ہے جس نے ہمارے معاشرے کو اختلاف میں مبتلا کر دیا. لہٰذا کہو کہ یہ شاعر ہے, یہ شہر لے کے آئے. اب سوال یہ کہ واقعی شہر ہے, شہر کا اثر ایک حد تک رہتا ہے. یہ کیسا شہر ہے جو قیامت تک کے لیے پتہ چلا کہ یہ ایک فصاحت و بلاغت کا ایسا معجزہ ہے, ایک ایسا کلام ہے. اور اس بات میں علماء نے بہت تحقیق کی ہے, بہت ہی باریک مسائل بیان کیے. وقت اتنا نہیں کہ میں تمام چیزیں بیان کروں آپ کے سامنے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت ہے 136 یا 37 نمبر کی آیت ہے, جس میں حضرت سلیمان کے دور کے جادو کا تذکرہ ہے کہ ہاروت و ماروت جو آئے جو جادو سکھاتے تھے, ان کا تذکرہ ہے. ان آیات میں علماء نے تحقیق کی ہے. کہتے ہیں کہ 15 یا 16 جملات ہیں چھوٹے چھوٹے. ان جملات کے معنی پر تحقیق کی ہے. ہر لفظ میں کئی کئی احتمال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے. جب سب کو جمع کیا اس ایک آیت میں علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 12,60,000 معنی کا احتمال ہے. فیصلے کو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذریعے بیان کیا. ایک آیت اب یہ ممکن ہے کہ جو عام انسان اس کلام کو ادا کر سکے. موجود ہے فصاحت, بلاغت, اسلوب, نظم. قرآن کی آیات کا ملاحظہ کرنا, قرآن کی آیات میں جو مطالب پائے جاتے ہیں, ایک مطلب ذرا سا لفظ ہے جس میں اتنا عمیق مطلب پوشیدہ ہے کہ جس کے لیے امام نے یہ فرمایا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے سورہ اخلاص اور سورہ حدیث کی
ان آیات کو کہ جس میں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن ہے، فرمایا کہ انہیں خدا نے نازل کیا ہے آئندہ آنے والی قومیں جب توحید کی گفتگو کرے گی تو یہی آیات ہیں جو ان کے اس توحید کے اس کے لیے باعث تسکین بنے گی. قل هو اللہ احد، اس لفظ احد میں کیا کچھ نہیں پوچھنا. ایک ایسے معاشرے میں دیکھیں توجہ کریں، ایک ایسا انسان کہ جسے کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی، رسول کسی نے نہیں پڑھایا کسی نے. رسول گرامی کا معلم فقط خدا ہے اور کوئی معلم نہیں ہے، خدا نے تعلیم دی ہے. ایک ایسا انسان جو اس معاشرے میں امی کہلاتا ہے. امی یعنی جس نے پڑھا نہیں، یعنی جس طرح سے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھا، علم ہے اس کے بعد، لیکن یہ علم کا ذریعہ جو ہے یہ عام لوگوں کی طرح کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تعلیم کا طریقہ خدا نے اسے، یہ تعلیم خدا نے اسے دی ہے. خدا معلم ہے اس انسان کو. ایک ایسا انسان جو ایسے ظاہر معاشرے میں آیا کہ جہاں آپ کے سامنے ہے ان کا کردار، ان کی ترقی تمدن آیا واقعا اس وقت کے ظاہری معاشرے میں، خصوصاً مکے میں علم نام کی کوئی چیز تھی. قانون کے میدان میں، عدالت کے میدان میں کچھ نہیں ہے، نہ قانون تھا نہ عدالت تھی. فساد پورے معاشرے میں، پورا معاشرہ فساد میں ڈوبا ہوا تھا. شراب پینا اور بدفعلی انجام دینا یہ وہاں اس معاشرے کی عادت تھی. صاحب رایا، صاحب جھنڈا ہونا معمول بات تھی. بچوں کی شناخت قیافت شناسی بھی یہ ایک علم تھا. قیافت شناسی، بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کی شکل کو دیکھ کے پتہ لگایا جاتا تھا کس کا بچہ ہے. ایک یعنی اس طرح کا معاشرہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا آپ کے سامنے. ایسے معاشرے میں ایک انسان ایک ایسا کلام لے کے آئے جس میں اس قدر عمیق مطالب ہے توحید کے، اس میں اتنے عمیق مسائل ہیں صفات خدا کے، اس میں اتنے عمیق مسائل ہیں قانون سازی کے انسان کے لیے، اس میں اس قدر تاکید ہے عدل و انصاف پر، اس میں اس قدر کیا کہتے ہیں بیان کیا گیا کہ آپ کیسے عشق لیں گے، کیسے عشق دیں گے. آپ کو نکاح کے قوانین بیان کیے، طلاق کیسے ہوتی ہے، معاشرے میں عبادت آپ کو کیسے کرنا ہے، عبادات کے تمام مسائل کو بیان کیا، واجبات کو. یعنی قرآن نے انسان کی ضرورت کے لیے ہر اس مسئلے کو جو اسے پیش آ سکتا ہے اسے بیان کیا. قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس نے فقط دنیا کا خیال نہیں رکھا، اس کے قوانین دنیا اور آخرت دونوں کے لیے متوازن ہیں. اس کے قوانین فطرت کے مطابق ہیں. ایک ایسا انسان ایسے قوانین ایسے معاشرے میں کیسے لا سکتا ہے؟ مگر یہ کہ کہیں کسی عالم اعلیٰ سے اس کا ارتباط ہے.
اگر اس کا ارتباط عالم اعلیٰ سے نہیں ہے، وہ خود اسی معاشرے کا حصہ ہے اور تو کہیں سے نہیں آیا ہے۔ چلو یہ مان لو کہ اس کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، چلو یہ مان لیتے، دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن تورات اور انجیل جیسا ہے؟ قرآن اور تورات اور انجیل جیسا نہیں ہے۔ تورات اور انجیل آپ کے سامنے آج اگر آپ پڑھیں تو ہنسیں گے اس کی عبارات کو پڑھ کر۔ تورات جو آدم کا قصہ جب بیان کرتی ہے تو دیکھیں آپ حضرت آدم کی کتنے گناہوں کا تذکرہ کرتی ہے، حضرت آدم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتی ہے، دیکھیے کس قدر نازیبا اعمال حضرت ابراہیم کی طرف نسبت دیتی ہے۔ حضرت لوط کا تذکرہ کرتی ہے، دیکھیے کس قدر فحش چیزیں کہ جو ایک صاحب فطرت سلیم انسان اسے قبول نہیں کر سکتا کہ کوئی نبی ایسا کر سکتا ہے، وہ نسبتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ ان کتابوں کا حال ہے۔ ان کتابوں سے متاثر ہو کر آپ نے قرآن پیش کیا۔ قرآن وہ ہے جس نے تمام انبیاء کی نسبت کو ثابت کیا۔ آدم کی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا برگزیدہ ہونے کا تذکرہ کیا۔ نوح کے، ابراہیم کے، تمام انبیاء کی فضائل کو بیان کیا۔ قرآن انجیل اور تورات سے متاثر نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایسا کلام پیش کرے ایسے معاشرے میں اور اس کا رابطہ عالم اعلیٰ سے نہ ہو؟ اگر عالم اعلیٰ سے رابطہ نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ جو اس وقت کے موجودہ علوم ہے انہیں سے حاصل کرے گا نا، جو کچھ بھی کرے گا۔ قرآن میں کہیں بھی غلط نظر نہیں آتی، نہ اس معاشرے کی، نہ ان اشعار کی، نہ ان اعمال کی جو انجام دیتے تھے، بلکہ قرآن کریم کے کے احکام اور معارف اور مفاہیم اس قدر عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی قوم کو، یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا، ایسی قوم کو جو دنیا کی جاہل ترین قوم تھی 23 سال کی زندگی میں ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی متمدن ترین قوم بن گئی۔ معجزہ کیسے معجزہ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں کیسے مثلا مقداد جیسے لوگ تربیت کیے، جب جنگ بدر کے وقت مقداد آئے رسول گرامی سے کہا کہ ہم موسیٰ کے حواریین کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ سے کہیں گے کہ یہ فرعون ہے، آپ سب اس سے جنگ کریں، جب جیت جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چلیں بدر میں ہم آپ پر جان فدا کریں گے۔ یہ کسی نے تربیت کی؟ قرآن انہی لوگوں کی جو اس معاشرے میں رہتے۔ تو قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کی آیات میں کہیں اختلاف پائے جاتے، کوئی خصوصاً ایسی صورت میں قرآن آہستہ آہستہ، قرآن کے دو نزول ہیں، ایک رسول دفعی ہے جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا، پورا قرآن قلب رسول پر نازل ہوا دفعتاً واحدہ، اسی میں لیلۃ القدر کی اہمیت ہے۔ اور ایک قرآن جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے آہستہ آہستہ نازل ہوا مختلف مواقع پر۔ دو نزول ہیں قرآن کے، وہ اس نزول کا آغاز جو آہستہ آہستہ ہے، اس کا آغاز جب آپ کو مبعوث کیا گیا 27 رجب کو، اس دن سے ہوا آغاز کا دن قرآن کے نزول کا، اقرا سے جب آپ کو حکم دیا گیا۔ لیکن شب قدر میں نزول دفعی ہے۔ یہ قرآن جو آہستہ آہستہ نازل ہوا، جب
کوئی بھی انسان ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی مطلب بیان کرتا ہے تو آپ کسی بھی شخص کے کلام کو آپ دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں اس کے کلام میں اختلاف مل جائے گا. جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کرتے ایک جملہ ایک چاہیے ایک پرسوں جب تسلسل سے 23 سال میں ایک قرآن پورا ہوا، جب کہیں تو کوئی اختلاف جو آیتیں ٹکرائیں آپس میں. قرآن کریم میں خود اسے بیان کیا، کہا کہ اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں آپ شدید اختلاف پاتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. بس پتہ چلا اختلاف کا نہ ہونا قرآن کی آیت میں دلالت کرتا ہے کہ یہ ملتا ہے، جبکہ یہ اس طرح سے نازل ہوا. اسی طرح سے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ہر موضوع میں جو انسان کے لیے ضروری ہے کلام کیا، اسے عبادت کی ضرورت ہے اسے بیان کیا، اسے زندگی گزارنے کے لیے قانون چاہیے وہ بیان کیا، اسے یہ حکم دیا کہ جو حکم الہی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے. زندگی انسان کی قانون کے مطابق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. نظام حکومت سے لے کر گھر کا نظام، معاشرے کا نظام، اقتصادی نظام، سیاست خارجی، داخلی سیاست، ہر چیز کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن ضابطہ ہے اور قرآن کریم نے ہر مسئلے کو بیان کیا. مثلا آج کے دور کے مطابق میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کریم نے اپنی حکومت کے حکمرانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی یہود اور نصارہ کی سرپرستی قبول نہ کرنا. یہ قرآن کی آیت ہے. ظاہراً سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی 50 سے 55 کے درمیان یہ آیت ہے. کبھی بھی اگر کسی نے ان کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کیا فإنهم منهم، وہ انہی میں سے ہے، انہی کا آدمی ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا قانون ہے. آج اپنے معاشرے میں دیکھیں آپ ہماری کیا حالت ہے، ہم کس مقام پہ کھڑے. قرآن کہتا ہے کہ ان سے خارجہ پالیسی میں یا داخلہ پالیسی میں کسی قسم کی سرپرستی قبول نہ کرنا. ہم قرآن کے برعکس سب کچھ انہی کا قبول کریں. ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ برعکس کریں گے. پھر دعوے دار بھی ہے کہ ہم سب سے بہترین مسلمان ہیں. دعویٰ بھی اس بات کا ہے. شیطان بھی دعویٰ کرتا، میں تو رہنمائی کرتا ہوں انسانیت کی، میں گمراہ کرنے کے لیے تھوڑی آیا. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم نے انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کو، اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس دور میں جس دور میں آپ تشریف لائے اس دور میں یہ قوانین اس وقت بیان ہوئے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان ایسے کلام کو بیان کرے جو قیامت تک کے لیے حجت ہو، اور پھر اس نے چیلنج کیا ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج کیا کہ کوئی سورہ بنا کے لائے دے. چیلنج کیا نہیں کیا قرآن کریم میں. کوئی آج تک اس سے مقابلہ کر سکا؟ کیا یہ چیلنج آج نہیں ہے؟ امریکہ اگر اسلام سے دشمنی چاہتا ہے یا اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آج چیلنج ہے ایک سورہ بنا لیں. بجائے سے اس قدر جنگ کرنے کی، بجائے کہ عراق میں بم مارے، قتل کرے، بسم اللہ ایک سورہ بنا. ہماری جو گفتگو ہے وہ علمی گفتگو ہے. علم کے میدان میں علم اس کا نام نہیں ہے.
کہ مادی ترقی کر لے انسان اور اندر سے بھیڑیا رہے. اسلام نے روحانی اور مادی دونوں ترقی کو متوازن رکھا ہے. علم بغیر تقویٰ کے ہو جائے تو یہ عراق کا ماجرا سامنے آتا ہے. علم بھی ضروری ہے، تقویٰ دونوں. ایمان ہے جو کنٹرول کرتا ہے. لہذا بہترین قانون ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان قوانین کے اجرا کی ضمانت بھی کی ہے. کیوں ضمانت دی ہے؟ اس لیے کہ اس نے جس عقیدے کو راسخ کیا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر انسان داخلی طور پر برائی سے رکتا ہے. باہر سے ہر وقت اس کے پہ کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی سند ہے حقانیت کی. ایک ایسا نظام دیا قرآن کریم نے جہاں بہترین نظام دیے، تفصیلات بیان نہیں کر سکتے. عقائد میں، توحید میں، نبوت میں، معاد کے مسئلے کو بیان کیا، قیامت کے مسئلے کو بیان کیا، عدالت کے مسئلے کو بیان کیا. ایک ایسے معاشرے میں جہاں جنگیں تھیں وہاں پر یہ کہا کہ عدل کرو، چاہے عدل بات تمہارے قریب ترین رشتے دار کے خلاف جاتی ہو پھر بھی عدالت سے کام لو. آسان کام نہیں. ایک ایسے معاشرے میں کیسے ممکن ہے کہ یہ کلام عام کلام. اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کریم جہاں اسلوب، فصاحت، بلاغت کے اعتبار سے منفرد ہے، اس وقت کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شعراء کوئی جواب نہ دے سکے. اور بعد میں بھی لوگوں نے بہت کوشش کی، کوئی جواب نہیں لا سکا. بعض لوگوں نے مذہب کے عبارات بنائی ہیں، وہ بھی خود قرآن کو دیکھ کے بنائی ہیں. قرآن کریم کی بات آیات کے وزن پر آیات بنانے کی کوشش کی ہے. اس کو نقل کرنا گیا اپنی طرف سے بنا کے لاؤ. کوئی چیز نقل کیوں کرتے؟ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم نے فقط انہیں چیزوں کو نہیں بیان کیا. قرآن کریم نے بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو اس وقت قابل تصور نہیں تھی انسان کے لیے. اس وقت قابل تصور نہیں. قرآن کریم نے بہت سی ایسی خبریں بیان کی ہیں اس وقت جو اس وقت وہ کام واقع نہیں ہوئے تھے، وہ اعمال واقع نہیں ہوئے تھے. مثال کے طور پر قرآن کریم نے سورہ روم کی پہلی آیت میں ایران اور روم کی جنگ کا تذکرہ کیا. آیت یہ ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. روم ایک سورہ روم کی پہلی آیت. قرآن کریم نے یہ بشارت کہیں یا یہ اس واقعے کو بیان کیا، پیش گوئی کی اردو کی اصطلاح میں کہ یہ چین اور ایران اور روم لڑیں گے. پہلے ایران فتح حاصل کر لے گا، پھر کچھ ہی عرصے میں روم دوبارہ ایران کو شکست دے گا. یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے مکے میں سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال. اور روم نے حملہ کیا دوبارہ اور فتح حاصل کی ایران پر. بس آیت نے آئندہ کی پیشگوئی کی. ایک ایسے انسان سے کہ جو اس معاشرے کا حصہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ آئندہ کی پیشگوئی کرے؟ اور اسی دور کے لوگوں نے دیکھا اور آیت میں بھی ہے یہ ایسا نہیں، چند سالوں میں یہ کام ہو جائے گا، اور ہو گیا چند سالوں میں. یا ایک اور آیت میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست ہوگی، اور شکست ہوئی مشرکین کے. یہ آیات میں متعدد بار آیا کہ بالآخر ان مشرکین کو شکست ہوگی.
اور آپ نے دیکھا کہ جزیرہ العرب مشرکین کو فتح مکہ کے سب کرنی پڑی. اب یہ آیتیں جب نازل ہوئی تھی اس وقت مشرکین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں شکست ہوگی اس شخص کے مقابلے میں. اس لیے قرآن کا اعجاز ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کی جو فتح ہے یہ سورہ انفال کی 7 اور 8 نمبر کی آیت میں آئی. مشرکین کے پسپا ہونے کی جو آیت ہے وہ 44 اور 45 نمبر کی آیت ہے سورہ قمر کی. ایک اور چیز جو بہت واضح ہے آپ لوگ بھی تائید کریں گے. علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں سے تحریر فرمایا. سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو لوگ رسول گرامی کو ابتر کہتے تھے. یہ آپ لوگ جانتے ہیں. ابتر کہتے تھے یعنی ان کی کوئی نسل نرینہ نہیں ہے بلکہ اولاد ہی نہیں ہے. ابھی جو ہوئی تھی وہ انتقال کر گئی. لہٰذا نبی کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. جب نسل نہیں بڑھے گی تو اس کا دین بھی آگے نہیں بڑھے گا, دین بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو دلاسا دینا شروع کیا کہ ہمیں اس سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ نسل ہی نہیں ہے, اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. تو خدا کے عالم نے کہا آتا ہے نظر کوثر بھلی گھبرانے نہیں, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر کیا ہے؟ جب وہ ابتر کہتے تھے نسل کی بات کرتے تھے خدا نے کہا کوثر دیا. بس کوثر کا تعلق نسل سے ہے. نسل سے نسل آگے بڑھے گی. وہ کہتے تھے نسل آگے نہیں بڑھے گی, خدا نے کہا نسل بھی بڑھے گی. وہ کہتے تھے کہ نسل نہیں بڑھی دین مٹ جائے گا, خدا نے کہا دین بھی یہی نسل آگے بڑھائے گی. نہ کوثر اور کوثر کا جو لفظ ہے اس کے معنی فعل کا وزن عربی میں مولانا جانتے ہیں کثرت سے دلالت کرتے ہیں. خود کوثر کثرت سے نکلا ہے. اس کا جو اصل مادہ ہے وہ بھی کثرت ہے. کثرت کے مادے کو جب صیغہ مبالغہ میں لایا جائے گا تو اس کا کیا معنی ہے کہ ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ وجود میں ہے. اور آپ دیکھیں یہ فقط نسل فاطمہ ہے جو اس قدر کثرت سے وجود میں آئی ہے کہ آج پوری دنیا میں موجود ہے. تعداد آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی دنیا کا اس وقت حصہ نہیں جہاں سید نہ ملے گا. جبکہ جنہوں نے اس نسل کو قتل کیا اس پورے دور میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں آئی. اب یہ اعجاز ہے قرآن میں. لہذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ملاحم قرآن میں سے ہی آئے کہ جو بیان کرتی ہے کہ اس قدر کثیر النسل. اور اس کا اعتراف فخر رازی نے بھی کیا اسی آیت کے ذیل میں. فخر رازی نے اپنی تفسیر میں جہاں ان تمام آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کی جو اہل بیت کے سامنے ہے, بعض جگہ مجبور ہو کے اقرار بھی کیا. ان میں سے ایک آیت یہ, ایک آیت مباہلہ ہے. آیت مباہلہ وہاں پہ اقرار کیا ہے کہ انفسنا کے معنی ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہم بگاڑ سکیں. خالی نفس رسول ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. پھر خود مانا کیا کہ نفس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں, یہ بحث تو لانی ہے. بارہ قرآن کریم نے ذریت کی خبر دی. قرآن کریم نے کائنات کے حقائق کو بیان کیا اس وقت جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسان ان سائنسی علوم کے ذریعے ان حقائق کو کشف کر لے گا. مثال کے طور پر خدا کے عالم میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ مسطح اور ستونوں پر استوار نہیں ہے. جیسے یہ ڈیسک کے مثلا ستون ہے, اس کے زمین ایسی نہیں ہے بلکہ فضا میں معلق ہے. یہ آج آپ کو پتہ چلا سائنس کی ترقی کے نتیجے میں کہ زمین معلق ہے, فضا میں گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے,
سورہ رات کی 2 نمبر کی آیت میں ارشاد ہے بغیر امد ترونہا، اس زمین کو ہم نے خلق کیا بغیر ستونوں کے، اس کے ستون نہیں، یہ مسطح نہیں ہے، یہ معلق ہے۔ اسی طرح سے یہ مثلا گول ہے، کیسے کہ جہاں پر تذکرہ آیا ہے اس بات کا کہ سورہ نحل کی، سورہ نمل کی 88 نمبر کی آیت ہے، جس میں تذکرہ ہے کہ زمین حرکت میں ہے اور زمین جو ہے وہ گول ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ یہ ایک جگہ پر گڑے ہوئے ہیں، یعنی ثابت ہے، ہل نہیں رہے، جبکہ وہی تمر مر السحاب، جبکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ خدا کی صنعت ہے کہ جس نے ہر شے کو محکم اور مستحکم بنایا۔ انہ خبیر بما تعملون، اور وہ تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے۔ یہ ایک اور آیت میں کہا جعل لکم الارض مہدا، یہ مہادا، تمہیں مہد بنایا، زمین کو تمہارے لیے جھولا قرار دیا، جھولا، ٹھیک ہے۔ اور جھولے میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا بھلاتے ہیں، وہ اس حرکت سے کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ اس زمین کو ہم نے ایسی حرکت دی ہے کہ یہ اس طرح سے گھوم رہی ہے کہ آپ کو اس زمین کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں تھا اس وقت اس جاہلیت کے دور میں کہ اس طرح کے قوانین قرآن میں آئیں؟ کیسے ممکن ہے؟ مگر یہ کتاب غیر معمولی کتاب ہے، معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ٹائم بہت ہو گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ جس طرح سے زمین پر مخلوق اور انسان زندہ ہے، اس طرح سے دوسرے قرآن میں بھی زندگی موجود ہے۔ ابھی تک انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، ابھی تک ایسا نہیں کر سکتا کہ دوسرے قرآن میں زندگی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ کی 29 نمبر کی آیت میں بیان کیا، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق، یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ وما بث فیہما من دابۃ، اور ان چلنے والی اشیاء میں، حرکت کرنے والی اشیاء میں نشانیاں ہیں خدا کی جو ان زمین اور آسمان میں چلتی ہیں۔ زمین پہ انسان حرکت کرتا ہے، دابہ کہتے ہیں زنبندہ کو، یعنی اس شے کو جو حرکت کرتی پاؤں سے، مثلا کہا کہ فیہما، زمین اور آسمان دونوں میں یہ دابہ موجود ہے، یعنی حرکت کرنے والی سے موجود ہے۔ اسی کا معنی ہے، اس کا معنی یہ کہ زمین پر جس طرح سے زندگی ہے، دوسرے قرآن میں بھی زندگی ہے، انسان ابھی تک نہیں پہنچا۔ اسی نقطے کو ایک روایت میں بیان کیا امیر المومنین نے، بس اسی بات پر ختم ہو جائے گی گفتگو۔ سفینۃ البحار میں یہ روایت ہے، امیر المومنین سے فرمایا کہ ہذہ النجوم التی فی السماء، یہ ستارے جو آسمان میں دیکھتے ہو، مدائن، یہ شہر ہے۔ کس طرح کے شہر ہے؟ مثل مدائن التی فی الارض، ایسے شہر ہے جیسے زمین پر شہر۔ بس معلوم ہوا کہ دوسرے قرآن میں بھی زندگی ہے۔ اسی طرح سے زوجیت، ہر شے زوج بنائی ہے خدا عالم نے، خدا کے علاوہ ہر شے کائنات میں جو بھی مخلوق ہے زوج ہے، جس پر آج لوگوں نے تحقیق کی ہے۔ اور اس مسئلے کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو بوٹنی کے علم میں دیکھے کہ جو
کہتے ہیں کہ یہ پودا مذکر ہے ماننا تو اس میں جب لقاح کا عمل انجام پاتا ہے تو یہ پھل دیتا ہے، زوجیت کی کی زوج بنے. اس قرآن کریم ان تمام صفات کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ معجزہ نہ ہو، جہاں اس وقت کے اتنے عظیم اور زمانے گھٹنے ٹیک دیے اور آئندہ آنے والی غیب کی باتیں قرآن نے کی، اور ابھی بھی بہت سی باتیں قرآن میں ہیں جو انسان سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکا. بس یہ قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. آج تک اس کی کوئی چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، ایک سورہ بنا کے نہیں لا سکا. قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پر محمد. سلسلہ سوالات و جوابات ہے. جو محترم سوال کرنا چاہے آغا صاحب سے اس موضوع کے حوالے سے. آغا صاحب ایک سوال میرا ہے کہ قرآن شریف میں کافی ایسے ہم وزن الفاظ ہیں جو اسلوب رکھتے ہیں شاعرانہ، جس طرح سورہ کوثر میں ہی ہے انا اعطیناک الکوثر، ونہر اور ابتر، یا جس طرح ریپیٹیشن ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو شاعرانہ یہ تکرار ہوتا ہے. کیا ہم اس کو اسلوب شاعرانہ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن شاید جو کہتے ہیں اس کو وہ موجود ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو ان علوم میں ہم سے زیادہ ماہر تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ شعر نہیں ہے، نہیں کہتے. یہی دلالت، یہی اس کی معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہی الفاظ ہیں جو کوئی اور بھی استعمال کر سکتا ہے. یہی الفاظ ہیں، لیکن جب خدا انہیں استعمال کرتا ہے تو ایسے استعمال کرتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہی معجزہ ہے، یہی عام الفاظ ہے، انہیں کو جوڑ کے بنایا گیا. اعجاز یہی ہے کہ لہٰذا بہت سے لوگوں نے، وقت نہیں ہے، لوگوں نے بہت سے لوگوں نے مسلمہ کذاب نے ایک آیت بنائی ہے، اس کو دیکھ کے لوگوں نے جیسے اس نے پڑھا لوگ ہنسے کہ یہ کوئی آیت ہے. ٹھیک ہے، وہ آیت جو معروف ہے وما ادراک ما ہی، اس کے وزن سے اس نے بنائی. تو اس وقت کے لوگوں نے، عربوں نے قبول نہیں کیا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے انکار نہیں ہے. ہم اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ انہیں سادہ الفاظ کو ایسے بیان کیا ہے اور یہی معجزہ ہے. آج تک چیلنج ہے کوئی سادہ کام کو انجام نہیں دیتا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بسم اللہ علیہ سادہ انجام دے دے. آپ سے میرا دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اگر قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس سے صرف اللہ جانتا ہے، مگر آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں نکل آئی ہیں اس کے ذریعے معمولی انسان پتہ دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہی قرآن کہتا ہے کہ خلقت کی صفت جو ہے وہ صرف پروردگار عالم کے لیے ہے، لیکن آج جو انسان پیدا ہوا ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ایک انسان یا چند انسان پیدا ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں سانس بھی دے رہے ہیں اور سیر کرنے بھی کر رہے ہیں. یہ دو سوال ہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بچہ رہنے مادر میں خدا جیسا چاہتا ہے اسے بناتا ہے، یہ آیت صحیح ہے، ابھی بھی ایسے ہی جیسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے. لیکن اس کے چاہنے کے طریقے کو اگر کوئی کشف کر لے، جیسے کہ انسان نے بعض طریقے کشف کیے. ٹھیک ہے، اس نے پانی کو H2O سے بنایا نہیں، انسان نے قانون کو کشف کر لیا. خدا نے خود کہا ہے کہ میں نے تمہیں
ہمارے لیے زمین و آسمان نے مسخر کیا، یعنی تم تحقیق کرو، لیسا للانسان الا ما سعى، اگر تم تحقیق کرو گے حاصل کرو گے. ٹھیک ہے، اس کے بنانے پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے، وہی بناتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہمیشہ کی بات یاد رکھیں، ایجاد اور اختراع میں فرق ہے. ایجاد اور اختراع، ایجاد کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا، کچھ نہیں تھا اس میں وجود دیا. اختراع کا مطلب ہے چیزیں موجود ہے انہیں جوڑنا. ٹھیک ہے، تخلیق اسی نے کی رہنے مادر میں، ہم نے اسے پہچان لیا، اس راستے کو کٹ کر لیا، کوئی نہیں چلیے. ٹھیک ہے، اس کی مشیت کے طریقے کو پہچان لیا. ہے ایسا اگر کوئی تزکیہ نفس کرتا ہے، ایسے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ اس کی مشیت کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے جو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے، لیکن فرق ہے. خدا ان کے عالم کی ذات لامحدود ہے. اب اگر کسی اور میں یہ صفت ظاہری طور پہ پائی کی جائے، مثلا خالقیت، آپ تو آج کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انی اخلق لکم کا ہے تصور، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں. لفظ خلق استعمال کیا قرآن نے عیسیٰ کے لیے. عیسیٰ خالق ہے. قرآن کہتا ہے خدا ان کے عالم خالق و کل شیء، ہر شے میں خالق خدا ہے. عیسیٰ کیسے خالق ہے؟ معلوم ہو کہ وہ خالقیت لامحدود، وہ واجب الوجود کی ہے، وہ خدا کی ہے. اب خدا محدود پیمانے پر اگر کسی کو یہ صفت ادا کرتا ہے تو وہ بھی خالق ہے، لیکن محدود پیمانے پر. خود بھی مخلوق ہے، اس کی خالقیت بھی مخلوق ہے. آج اگر ہم ان قوانین کو جو کائنات میں جاری کر لیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم وجود دیتے ہیں اسے. ہم نے اس قانون کو کشف کر لیا کہ کائنات میں جاری ہے. ہمیں نہیں پتا تھا بارش کیسے ہوتی ہے، ہم نے کشف کر لیا بارش کیسے ہوتی ہے، لہٰذا ہم آج مصنوعی بادل بنا کے بارش برساتے ہیں. یہ کوئی تضاد نہیں ہے. السلام علیکم. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اس پر 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھی جائے تو کوئی شفا مل جاتی ہے. جبکہ ہم نے یہ مشاہدہ کر کے دیکھا، ہم نے ایک مریض پر 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھی، اس سے کوئی فرق نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ ان روایات میں جس میں یہ آیا ہے کہ 7 دفعہ یا 70 دفعہ اگر مردے سے پڑھی جائے تو وہ اگر زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. فرق یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ روایات جہاں بیان ہوتی ہیں وہاں ان کی تمام شرائط کو بیان نہیں کیا گیا. بھائی یہ کن شرائط کے تحت ایسا ہوگا ان کو بھی تو فراہم کریں. وہ اس روایت میں بیان نہیں، وہ دوسری روایات سے لی جائیں گی. ایک شخص کے مجموعی کلام کے نچوڑ کو حاصل کیا جائے پھر معنی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جس روایت میں آئی یہ بات صحیح ہے، لیکن دعا کی اور پڑھنے کی صفات ہے. کس مقام سے پڑھا جائے، نفس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، نفس کے کتنا تجزیہ ہو، کس یقین کے ساتھ پڑھی جائے، یہ تمام چیزیں اثر کرتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سورہ حمد 7 مرتبہ پڑھا جائے تو صاحب امر یعنی کہ اس کا تقویٰ کی نفس ہے وہ پاک ہونی چاہیے، ہر چیز اثر کرتی ہے. اچھا، تو قبلہ جس طرح قرآن میں جو لکھا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو اس وقت تک کوئی بھی اسے مس نہ کرے جب تک یعنی کہ پاکیزہ نہ ہو. اور قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر اس قرآن میں. تو
کوئی تو ایسی آیت ہوگی کہ جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہو کہ آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں تو قرآن آپ کو شفا دے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ صحیح، قرآن کریم نے فلسفہ عبادات جہاں بیان کیا ہے، تزکیہ نفس کی جہاں بات کی ہے، وہاں پر اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان تزکیہ نفس پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، تزکیہ کرے ایک انسان کے دل میں، قلب میں، اور آیت کا پڑھنا لکا لسان نہیں ہے، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہے. آیت اس طرح سے پڑھے کہ اس کے جسم اور اس کی روح بھی آیت پڑھے. اگر زبان سے آیت تھوڑی پڑھی جاتی ہے، تو اگر یہ مقام ہے حتماً اثر کرے گی. لہٰذا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے جو کسی نے سوال کیا رسول گرامی سے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری پانی پہ چلتے تھے. یہ بہت معروف واقعہ ہے. جیسے آپ کے ساتھی مثلاً ظاہر نہیں چلتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہی ان کے اگر یقین میں مزید اضافہ ہو جاتا تو وہ ہوا میں چلتے. تو یہ یقین کی بات ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، مسئلۃ الہی کی بات بھی ہے. ضروری نہیں کہ مسئلۃ الہی ہر انسان کے لیے ہو کہ جو بھی الفاظ ادا کرے مردہ زندہ ہو جائے. مسئلہ اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ مردہ مرا رہے تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ میں کس مقام پہ کھڑا. جیسا کہ آپ سے نظر رکھتی ہوں کہ اگر گاڑی جو جانے والی ہے تو سوالات اگر تھوڑے کر لیں تاکہ گاڑی بھی نہ نکل جائے تو کچھ بھی. معجزہ اور جادو میں بہت فرق ہے. معجزے کا توڑ نہیں کیا جا سکتا، جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، معجزہ قابل تعلیم نہیں ہے، جادو قابل تعلیم ہے. آپ سیکھ سکتے ہیں. معجزہ کسی کو نہیں سکھا سکتا. معجزہ اسی کو سمجھ آتا ہے جو کرتا ہے بس. اور کسی کو نہیں. اور بھی فرق ہے لیکن کوئی بات نہیں. ابھی اس محفل کے موجود مہمان سے جنوری یا پھر کرنے کے بعد اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بھی مولانا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مرحوم سید الطاف کے نبی مرحوم سید غلام احمد نصری مرحوم سید محمد شاہ سید میر کا نقل بھی یہاں پر ہے. مرحوم حاجی امیر علی مرحوم حاجی امیر علی کے لیے پڑے. میں اس پروگرام میں حضرت الاسلام اور سید باقر عباس زیدی کا انوار جعفری صاحب کا آپ سب کا تہہ دل سے مشکور اور آپ زحمت کر کے آئے. مولانا باقر عباس زیدی کا جب تشریف لائے زحمت ہوئی، ان کا عہدہ مختصر ہوا. ان کی بڑی عنایت ہوئی کہ خداوند عالم نے یہ تشریف جو ہمیں تشریف ہوئی کہ ایک دوسرے سے استفادہ کیا. کل کا پروگرام انشاءاللہ وقت کے اوپر شروع ہو جائے گا اور کل کا موضوع ہے اجتہاد، تقلید اجتہاد، اور جس کے لیے حضرت الاسلام والمسلمین اللہ حیدر علی جوادی صاحب اسی موضوع کے ذریعے میں آپ سے گزارش ہے کہ ٹائم پر آنے کی کوشش کریں. اور نعرہ حیدری یا دعا کے لیے آغا باقر عباس کرتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت کتاب کے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس پرخطر دور میں جہاں چاروں طرف دین پر حملہ ہے اور لادینیت ایک دفعہ پھر ٹوٹ پڑی دین کے اوپر، اسلام پر، خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس دور میں اس اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس
شر شیطان کو خود اسی شیطان کی طرف پلٹا دے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ حاضرین جو اس وقت موجود ہے، خداوند عالم ان کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے. جو لوگ حج و زیارات کی متمنی ہیں، خصوصاً اس سخت ترین دور میں کہ سخت دور میں زیارت کا زیادہ ثواب ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان مشاہد مشرفہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ لے جا جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان تمام مجتہدین اور آیات اعظام خصوصاً رہبر عزیز جو اس پرخطر دور میں اس پرچم علوی کو، اس پرچم حسینی کو اس دنیا میں سربلند کرنے میں مصروف ہیں، ان تمام علماء کی عالم غیب سے مدد فرمائے، ان کو ہر گزم سے محفوظ فرمائے. ہمیں حضرت حجت کا ناصر اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بھی ایک دفعہ آپ سے التماس سے سورہ فاتحہ کرتا ہوں تمام شہداء کے لیے، خصوصاً شہدائے پاکستان. مومن حضرات، 16 رمضان بروز اتوار ڈبرلو میں